الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ نے ایک عمومی بستی کی مثال دی ہے. وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ، کہ کسی بستی بڑی پرامن تھی، مطمئن تھی. یأتیہا رزقہا من کل مکان، وہاں رزق کی بھی خوب فراوانی تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے، اس بستی نے اللہ کی ناشکری ٹھان لی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. امن بھی رخصت ہو گیا، اطمینان بھی رخصت ہو گیا، خوشحالی بھی رخصت ہو گئی. وہ خوف زدہ بھی ہو گئے، پریشان بھی رہنے لگے، اور اندر کے فقیر بھی، ظاہر کی تنگی بھی ان پر مسلط ہو گئی. یہ دنیا کا کوئی نظام ہے، دنیا کا نظام میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اتفاقاً ہو جائے. یہاں کوئی چیز اتفاقی کوئی نہیں ہے، سارا مولا کریم کے ایک مستحکم نظام کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. سورج کا آنا جانا، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، کوئی اتفاقی کوئی نہیں ہے. کسی کے گھر کی خوشحالی، کسی کے گھر کی تنگی، کہیں سکون کے ڈیرے، کہیں پریشانی اور بے چینی کے کانٹے، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہوتے. کہیں اطمینان کے پھول اور کہیں خوف کے کانٹے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوتا کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے. یہ اس کائنات کا رب ہے، اس کا اس مستحکم نظام ہے. سارا اس نظام کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. مدبر الامر، وہ نظام چلاتے ہیں. الا لہ الحکم، اس کا فیصلہ چلتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. الملک، وہ بادشاہ ہے. العزیز، بڑا زبردست، سب پہ غالب، قہار ہے. تو یہاں کوئی چیز اچانک اتفاقاً کوئی نہیں، ایک نظام ہے پیچھے، اس کا نتیجہ یہاں ہوتا ہے. وہ نتیجہ انفرادی زندگی میں، نجی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، معاشرے اور قومی سطح پر، وہ سارے نتائج، اس کے پیچھے کوئی طرز عمل ہے جس کا یہ نتائج آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعمالکم اموالکم، تمہارا اوپر آنے والا شخص جو تم پہ آرڈر چلاتا ہے، فیصلے تم پہ مسلط کرتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، یوں ہی کوئی نہیں آتا. اللہ کا نبی وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ وہ جو بتاتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور طاقت ہوا کرتی ہے. اعمالکم اموالکم،
تمہاری طرز زندگی پر تم پہ آنے والے لوگ مسلط ہوا کرتے ہیں. تو یہاں کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا، ایسے ہی اچانک نہیں ہوتا، اتفاقاً نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے تذکرے قرآن میں جا بجا ذکر فرمائے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. کس سے حالات بدلتے ہیں، امن کیوں رخصت ہوتا ہے، دلوں کا چین کیوں غائب ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی کیوں آنے لگتی ہے، بندش کیوں ہو جایا کرتی ہے. پہلے مٹی اٹھاتا سونا بن جایا کرتا تھا، اب سونا بھی اٹھاتا ہے وہ بھی مٹی ہو جایا کرتا ہے. یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہوتا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. ایک بستی ہے، وہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی شکل میری زندگی بھی، میرا گھر بھی ہو سکتا ہے، ہمارا شہر بھی ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا ملک بھی ہو سکتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. بڑی پرامن تھی، جو چاہتا جس وقت چاہتا فٹ پاتھ پہ رات گزار لیتا، ایسی پرامن بستی تھی. ایسا اطمینان، کسی کا خوف کوئی نہیں، نہ اندر کی بے چینی تھی، نہ باہر دشمن کا ڈر تھا، ایسا اطمینان تھا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. آسمان بھی راضی تھا، رحمت کی بارش بھیجا کرتا تھا، زمین بھی خوش تھی، خوب غلہ اگایا کرتی تھی، مشرق مغرب شمال کے راستے بھی تجارتیں بڑے پرامن تھے. یاتیھا رزقھا من کل مکان. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی. جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ایسی شاندار بستی ہے، جدھر دیکھو جتنا طویل سفر ہے اتنی طویل اس کے دونوں طرف پھلدار درختوں کے باغات ہیں. ایک شخص سر پہ ٹوکری رکھ کے باغ میں داخل ہوتا، ہاتھ ہلانا نہیں پڑتا، شاخ ہلانی نہ پڑتی، صرف ادھر سے ادھر نکلتا، ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. بلدۃ طیبہ. ایسا خوبصورت شہر تھا، ایسی پرفضا جگہ تھی، کوئی شخص جوؤں والا سر میں جوئیں ہوتی اس شہر میں آ نکلتا، اس کی جوئیں ختم ہو جایا کرتی تھی. بلدۃ طیبہ، بڑا ہی خوبصورت پیارا شہر تھا. ورب غفور، اور رب پروردگار بھی بڑا بخشنے والا. یہ اس بستی کا ایک نقشہ ہے. یہ بھی ایک دنیا میں بستی گزری ہے کہ ایسی نعمتوں سے فراوانی اللہ نے اس زمین کو دے رکھی ہے. زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی کا نہری نظام بہت شاندار ہے. ایک بہت بڑا ڈیم ہے جس سے ساری زمین سیراب ہوتی ہے، اور زمین میں قوت اور طاقت اتنی کہ کئی بار پھل بڑے ہی زبردست. کیا ہوا؟ فرمایا فارسلوا علیہم سیل العرم. وہی جس سے ان کی زندگی سی، وہی جس سے ان کی زمین کو زرخیزی ملی تھی، وہی جس سے ان کے پھل اور غلے اگ رہے تھے، وہی ان کے لیے موت کا سامان بن کے آ گئے. وہی بن جس سے پوری زمین زرخیز ہو رہی تھی، وہی سیلاب کی شکل پہ ان پر آئی، ساری بستی برباد ہو. علم یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا. اس لیے کہ ہم یہ سزا انہیں دیتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اور ایسی سزائیں بڑی ناشکری کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں. وَضَرَبَ. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ ایکشن ہوا تو یہ ریئیکشن ہوگا، یہ عمل ہوا تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ انجام، یہ کوشش، یہ بدن سے عمل نکلا، اس کا اثرات اور نتائج آئیں گے. دیر سویر ہو سکتی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ناشکری کی سزا ہے، ناشکری کی سزا ہے کہ خوشحالی تنگ دستی سے بدل جاتی ہے، امن خوف سے بدل جاتا ہے، اطمینان اور سکون بے چینی اور پریشانی سے بدل جاتی ہے. اور شاید آج دنیا میں نعمتوں کی کمی بھی کوئی نہیں، لیکن ناشکری کی بھی حد ہو گئی ہے، پھر سزا بھی ہر جگہ ہی پڑی ہوئی ہے، پھر اس سزا کے نقشے بھی ہر جگہ ہی ہیں. چھوٹی سی بستی ہو، چھوٹا سا گھر ہو، جھونپڑی ہو یا کوٹھی ہو، کوئی بھی مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، فروانی ہو یا تنگ دستی ہو، یہ سزا تو ہر جگہ ہی نظر آتی ہے، اس لیے کہ جہاں ناشکری ہے وہاں یہ سزا بھی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے ساری نعمتوں سے محروم کر دی. یہ قرآن کا ایک ایسا خوبصورت انداز ہے. یہ نہیں کہا کہ فیکٹری لے لیں گے، کارخانے لے لیں گے، کوٹھی لے لیں گے، بنگلے لے لیں گے، نہ، بلکہ کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. یہ سب کچھ رکھ کر بھی ہو سکتا ہے اللہ اسے خوف کا لباس پہنا دے، اسے فقر کا لباس پہنا دے. اندر کا فقیر ہے اور کسی کروٹ سکون اور اطمینان کوئی نہیں، سارے نقشے موجود ہیں، لیکن اس ناشکری کی سزا نے اسے آدھ بوچا. اس ناشکری کی سزا نے ناشکری کی سزا اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی. لباس الخوف. اللہ یہ نہیں کہہ رہا خوف آیا، نہ، فرمایا ایک انسان جب تک اس میں انسانیت ہے وہ کسی نہ کسی درجے کا لباس ضرور پہنتا ہے، کبھی موٹا، کبھی باری، کبھی رات کے سونے کا، کبھی مجلس میں جانے کا، کبھی گھر کا، کبھی دفتر کا، کبھی شادی کا، کبھی غمی کا. لباس تو پہنتا ہی ہے نا انسان جو ہے. انسانیت رخصت ہو جائے تو بے لباس ہوتا ہے، ورنہ جب تک انسانیت ہے لباس پہنے گا. فرمایا جیسے لباس اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، یہ خوف کا لباس بھی اس وقت اس کے ساتھ ہر وقت رہتا. لباس الخوف والجوع. اللہ میاں یہ سزا کیوں میری؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اور نعمتوں کی ناشکری کی سب سے بڑی شکل ہے، نعمتوں کی ناشکری کی سب سے بڑی شکل ہے اللہ حسن دے، اللہ جوانی دے، اللہ صحت دے، اللہ خوشحالی دے، اللہ فراوانی دے، اللہ آسانی دے، اللہ سہولت دے، اللہ عہدے دے، اللہ منصب دے، اللہ سوسائٹی میں مقام دے دے. جو یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی بڑھتی چلی جائے. جو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، اس کی سرکشی میں اضافہ. کبھی اللہ کا گھر دیکھ لیا کرتا تھا، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، اس کے سامنے عاجزی دکھایا کرتا تھا، اس کے سامنے رویا کرتا تھا، اس کے سامنے اپنے آپ کو محتاج پایا کرتا تھا. اور آج کیا ہوا؟ سرکش بن گیا ہے، غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے. اب اس کی پیشانی رب کے سامنے نہیں جھکتی، حد کر دیتا ہے اللہ کی نافرمانی میں. ایسا ہے جیسے اس پر کسی کا اختیار کوئی نہیں، جیسے اس پر کوئی مختار کل کوئی نہیں، جیسے اس پر کسی کا حکم کوئی نہیں، جیسے یہ کسی کا محتاج کوئی نہیں، کہ جیسے اس پر کوئی زبردست نہیں. ایسے اس کی سرکشی کی زندگی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ نے نعمتیں دی، اس کی سرکشی بڑھ گئی. جو بھی نعمت دی ہے اللہ سے اور دور ہو گیا، اور دور ہو گیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. تو اللہ کی طرف سے سزا اس ناشکری کی سب سے بڑی شکل ہے. ایک ہے نا زبان سے ناشکری کرنا، یہ بھی ناشکری ہے، لیکن ناشکری کی سب سے بڑی شکل یہ ہے
اللہ کی نعمت میں رہ کر اللہ کو ناراض کرے. دولت اللہ نے دی ہے، دولت اللہ نے دی ہے، اس سے گناہوں کو رواج دے رہا ہے. اس نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہے. دولت اللہ نے دی ہے، اس سے رسم و رواج کو فروغ دے رہا ہے، اس سے بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، نافرمانیاں اٹھ رہی ہیں، سرکشی بڑھ رہی ہے، اور یعنی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلال حرام کی تمیز مٹتی چلی گئی ہے. سود لے کر سرکشی کرتا ہے، فخر کرتا ہے، کاروبار کر رہا ہے سود لے کر، ایسی بغاوت پہ اترا ہے. جو نعمتیں بڑی ہیں اس کی سرکشی بڑھ گئی. اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ناشکری کی سب سے بڑی سزا ہے. اور میرے عزیزو، یہ سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے، دیر سویر ہو جا کرتی ہے، دیر سویر ہو جا کرتی ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ. اللہ کہہ رہا ہے غلطی کرو گے سزا ملے گی، دیر سویر ہو سکتے، ڈھیل ہو سکتے، لیکن اللہ کہہ رہا فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. خیال رکھنا اللہ بے خبر کوئی نہیں، سب دیکھ رہا ہے. اور جب اس کی لاسی برستی ہے دنیا تماشا دیکھتی ہے. یہ تخت پر تھا، تختے پہ آ گیا ہے، اس کی شان تھی، عزت کے نقشے تھے، یہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے. ارے صبح شام کا فاصلہ بھی نہیں رہتا، صبح شام کا فاصلہ بھی نہیں رہتا، جب پکڑ آتی ہے دیر کوئی نہیں لگتی. وما بكم من نعمت فمن اللہ، وما بكم من نعمت فمن اللہ. ارے کچھ عطا ہے تو اس محسن کا احسان ہے. اگر تو کچھ ہے تو اس محسن کا کمال ہے. وہ نظر کرم ہٹائے تماشا بن جائے. اماں کے پیٹ سے کیسے آیا تھا؟ ساری دنیا بے لباس ہو کے آئی تھی. آج تیرے پاس نعمتیں آ گئی تو اس محسن کا شکر بجا لا. اتنی احسان فراموشی بھی تو اچھی کوئی نہیں، اتنی احسان فراموشی بھی تو اچھی کوئی نہیں. حسن وہ دے، جوانی وہ دے، خوشحالی وہ دے، گھر وہ دے، روزگار وہ دے، سہولت کی رزق کی شکلیں وہ عطا. اس کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تیرے ہاں سے نافرمانی کے سلسلے بڑھتے. اتنی احسان فراموشی بھی تو کوئی ہو، ہر کوئی نہیں. ایسا احسان فراموش تو تیرے ہاں بھی قابل برداشت کوئی نہیں. تیرا نوکر، تیرا ملازم، تیرا گھر کا فرد تیرے دسترخوان پہ کھائے، تجھ سے تنخواہ لے، عید کا جوڑا تجھ سے لے، تیری نہ مانے، چند دن نہ مانے، کان پکڑ کے نکال دے. بڑا احسان فراموش ہے، نمک حرام ہے. یہاں کھاتا ہے، یہاں کھاتا ہے اور بات میری دشمن کی مانتا ہے. میں زندگی کے ماہوں سال اللہ کا کھاؤں، اللہ کا پیوں، اللہ کا پہنوں، اور جسم کی یہ لاکھوں نعمتیں اس کی استعمال کروں، پھر اللہ کے دشمن شیطان کے مانو. حد ہو گئی احسان فراموشی کی. میری چھوٹی سی زندگی میں میں ایسا احسان فراموش چند دن نہیں برداشت کر سکتا. میں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتا. اور یہ دنیا بھی تو اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی تو کوئی مالک ہے، اس کی نعمتوں کا بھی کوئی اس کی عطا کردہ، اس کی نعمتوں کا بھی کوئی مالک ہے. اس کے گھر میں رہ کر اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے سامنے بغاوت، اس کے سامنے نافرمانی. یہ آنکھ اللہ کی نعمت کوئی نہیں کیا. لیکن کتنے دن میری زندگی میں ایسے ہیں کہوں مولا اس سے حرام نہیں دیکھا، اس سے حرام نہیں دیکھا، اس زبان سے حرام نہیں بولا، اس آنکھ سے کان سے حرام نہیں سنا. جو نعمتیں بڑھتی چلی گئی، نعمتوں کی خیانت بڑھتی چلی گئی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی تو اللہ دے کر بے خبر نہیں رہا، دیکھ رہا ہے تو اس نعمت میں کتنی خیانت کرتا ہے. اللہ نے یہ نعمت دے کر تجھے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا. یعلم خائنۃ الاعین، وہ خوب جانتا ہے کہاں کہاں خیانت چل رہی ہے.
کہاں کہاں خیانت چل رہی ہے، یوں ہی نعمتیں دے کر یوں ہی نہیں چھوڑا کہ تجھ سے پوچھ کوئی نہیں، سوال کوئی نہیں، تجھ پہ نظر کوئی نہیں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو ٹھہرو، اپنی میری نعمتوں کا پہلے جواب دو۔ تو میرے عزیزو، ناشکری کی سزا اس دھرتی پر بھی ملتی ہے، اس دھرتی پر بھی ملتی ہے، کل بھی اس کی سزا ہے۔ تو زندگی اللہ کی نعمتوں کی ہو اور پھر اس کا حق ہے جو نعمتوں میں اضافہ ہو، اس محسن کی محبت میں، اس کے تعلق میں، اس کی اطاعت میں اضافہ ہو۔ ہر صبح اللہ سے مانگ لیا کرو، اے اللہ اپنی نعمتوں میں وہ کرنے دے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ ہر صبح جب اٹھا کرے اللہ کی ڈھیروں ساری نعمتوں کے ساتھ، ہر سورج جب صبح دیکھتے ہیں، صبح طلوع فجر دیکھتے ہیں، تو ڈھیروں سارے اللہ کی نعمتیں میری زندگی میں نا، ایک لمحے کے لیے خیال کرو، اے اللہ ان نعمتوں میں آج اپنی ذات کو راضی کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اور شام جب ہو، تھوڑی دیر بستر پہ بیٹھ کر غور کر لیا کرے کہ آج اتنی ساری نعمتوں میں اس محسن کو میں نے کتنا راضی کیا ہے، کتنا راضی کیا ہے، کہیں ناراض تو نہیں کر دیا۔ میرے عزیز، سونے سے پہلے معافی مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ صبح اٹھنے سے پہلے لاٹھی برس جائے، ایسا نہ ہو کہ صبح اٹھنے سے پہلے وہ نعمت چلی جائے یا اس کی روح چھن جائے یا اللہ اس نعمت کی برکت اٹھا لے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سزا آنی ہے۔ تو صبح اٹھے، نعمتیں ڈھیروں ساری اس کی زندگی میں ہیں، اللہ سے مدد مانگے، اے اللہ آج اپنی اطاعت والی، اپنی نعمتوں کی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ اور شام جب بسترے پہ جائے تو ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کر لے، محاسبہ کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا احتساب کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ پھر تمہارا احتساب ہو۔ خود ہی کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو، پھر شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، پکڑ بڑی سخت ہے اس کی۔ اس لیے سونے سے پہلے تھوڑا سا احتساب کر لو، کسی نعمت میں آج اللہ کو ناراض تو نہیں کیا، کسی نعمت میں آج اللہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ تھوڑا سا اللہ کی نافرمانی پر توبہ ہو جائے، استغفار ہو جائے، تاکہ دن بھر نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے، تاکہ دن بھر نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ اللہ میرے عزیزو، مجھے اور ہم سب کو شکر گزاری والی، نعمتوں کی قدردانی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔